नाना जान, जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पर मदीने मुनव्वरा की गलियों में बिठा करके गश्त कराया था, जिसको जुल्फे थमाई थी, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीने से जाता है। नाना जान, अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे यूं लगता है आपकी उम्मत ने देखे मेरा क्या हाल किया। नाना, आपका हुसैन जाता है, जिम्मेदारियों का बार ले जाता है। मेरे नाना, बस मेरे लिए जवान अली अकबर का लाशा उठाऊं तो उस वक्त मेरे पास सब्र मौजूद रहे, मैं इस्तिकामत का जबल शामिख बन करके उनके दरमियान खड़ा रहूं। नाना जान, जिस वक्त कासिम की लाशों पर घोड़े दौड़े, उस वक्त मेरे नाना मैं सब्र का पहाड़ बन करके डटा रहा। नाना जान, जिस वक्त मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, उस वक्त भी मैं रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता रहा। मेरे नाना, जब मेरी बीबियों के खेमे जलाए जाते रहे, बीबियों की चादरें छीनी जाती रहे, उन्हें भी सब्र के लिए दुआ फरमाए। न जाने क्या क्या अर्ज मारूज हुए होंगे। लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा, ये अर्ज मारूज महज चश्मे तसव्वुर से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अर्ज मारूज के दरमियान मोटे मोटे आंसू कब्र रसूल पे निछावर होते हैं। और ऐसे में मेरे इमाम अभी सोते और जागते की कैफियत में थे, ये कहते हुए कि नाना, मेरी रूह जिस्म से निकल क्यों नहीं जाती। या रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैंने मदीना छोड़ देना है। या रसूल अल्लाह, मेरे हाल पे रहम फरमाए। ऐसे में या अल्लाह अकबर, अब उन पर वक्त आता है, नाना दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। 60 हिजरी का सन आता है और फिर वो दिलों को दहला देने वाली दास्तान, कभी ना खत्म होने वाली दास्तान, कभी ना मिटने वाली दास्तान, कभी ना घटने वाली दास्तान, कभी ना सिमटने वाली दास्तान दुनिया के सामने रूनुमा होती है। दुनिया इस पर पानी के नहीं बल्कि खून के आंसू बहाती रहेगी। कायनात के अंदर जो है, अल्लाह अकबर, खून हुसैन की रंगीनी हमेशा अपनी ताजगी को बाकी रखेगी। फिर वो वक्त आता है कि 60 हिजरी है, रजबुल मुरज्जब का महीना है और रजबुल मुरज्जब का आखिरी हफ्ता है। आखिरी हफ्ते के आखिरी हफ्ते में अल्लाह अकबर, वलीद जो मदीनतुर रसूल के सूबादार गवर्नर थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नवासे को, जिन्हें दुनिया इमाम हुसैन अला जद्दिही वालिस्सलाम कहती है, उनको दोपहर के वक्त में बुलावा भेजा। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को भी रदी अल्लाह ताला बुलावा था, इब्ने उमर को भी बुलावा था। इब्ने ज़ुबैर और सरकार इमाम हुसैन मदीनत में बैठे हुए इबादत में मसरूफ़ थे। अचानक कासिद आता है। आने के बाद कासिद कहता है, अमीर बुलाते हैं। इमाम आली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम आंखों ही आंखों में इब्ने ज़ुबैर से बातें करते हैं। इब्ने ज़ुबैर कहते हैं, इस वक्त मदीने का सूबेदार किसी से मुलाकात नहीं करता, दोपहर के वक्त में मुलाकात, ऐसा लगता है शायद बादशाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं और सरदार के जाने के बाद हो सकता है कि उनकी मौत की खबर मशहूर हो, उससे पहले हमें तन्हाई में बैअत लेने की कोशिश की जा रही है। और फिर इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं, एक काम करता हूँ, मैं तो यहाँ से चला, मैं अमीर से मुलाकात नहीं करूँगा। मेरे इमाम ने फरमाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद दुनिया से कूच कर गए हैं हमारे बादशाह। और उसके बाद मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, मैं अपने साथियों को लेकर के जाऊँगा। और फिर उसके बाद इमाम पाक घर पहुँचे, अपने जवानों को, हाशमी जवानों को साथ लिया। साथ लेने के बाद जैसे ही वलीद के पास पहुँचे, वलीद के पास पहुँचे तो मरवान को मौजूद पाया। मरवान वहाँ मौजूद था। आपने जाकर सलाम अलैक किया और उसके बाद बैठ गए। तो बड़ी नरमी के साथ, वलीद चूँकि नरम दिल इंसान थे, वलीद ने कहा इमाम आली मकाम से कि हुसैन, हजरत अमीर माविया दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, आपका विसाल हो गया है। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह माविया पर रहम फरमाए, रहमत फरमाए, उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। और उसके बाद फरमाया, फिर कहा यजीद जो है वो तख्त पर मुतमक्किन हो गया है, यजीद जो है वो खलीफा बना है। खलीफा उन्होंने कहा यजीद बादशाह बना है, इसलिए कि खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुश्तबा के 6 माह पर हम अहले सुन्नत के अकीदे में ख़त्म हो जाती है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सही हदीस है। तो यजीद बादशाह बन गया है, तो आप उनके लिए, यजीद के लिए बैअत करें। इमाम ने फरमाया, मुझ जैसा आदमी जो मशहूर है, मारूफ है, कायनात के अंदर मेरी इज्जत है,
शर्क गर्ब में अजमत के डंके बजते हैं, ऐसे छुप छुपा कर बैत करना ये मेरा काम नहीं। आप कौम को जमा करें, अहले मदीना को जमा करें, उसके बाद देखा जाएगा। और ये कहने के बाद जब आप उठ करके खड़े हुए, मरवान इब्ने हकम ने कहा वलीद से कि वलीद इनसे बैअत ले ले। बैअत का मतलब यह है कि तायीद ले ले यजीद के खिलाफत की, यानी इमाम ये कह दें, ये बैअत कर लें, उसको खलीफा मान लें। अंदाज़ा फरमाएं मेरे भाइयों, ज़मीर के सौदे लोग कर सकते हैं, जो रसूलुल्लाह की ज़बान को चूस करके बड़ा हुआ हो। ये दास्तान करबला ये बार बार दोहराई क्यों जाती है? ताकि मुसलमानों को ये जज्बा पैदा हो कि ज़मीर का सौदा करना ये मुनाफिकों की अलामत है। रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम ज़मीर का सौदा नहीं किया करते। आज मुसलमानों के ज़मीर, अल्लाह अकबर, नींद में सो रहे हैं। मुसलमानों के ज़मीर, ये तो नहीं कहता मुर्दा हो रहे हैं, मुसलमानों के ज़मीर मुर्दा नहीं है, खाबीदा हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कायनात के अंदर जो है ये जो करप्शन चल रहे हैं, ये जो जराइम चल रही है, जो बुराइयां चल रही है, उसी का नतीजा है। एक दौर था कि कोई शराब का, जुए का धंधा करता था तो पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ उठकर खड़ा होता था। किसी का किसी लड़की के साथ अफेयर होता था तो पूरा मोहल्ला उसका बाइकाट कर देता था। कोई किसी के साथ जिना करता पकड़ा जाता था तो पूरा मोहल्ला उसका बाइकाट कर देता था। लेकिन अल्लाह अकबर, चंद साल क्या गुजर गए, जमीर खाबीदा हो गए, जमीर सो गए। हुसैनियत कहां है? हुसैन पाक का नाम है, हुसैन पाक की महफिलें हैं, हुसैन पाक का शरबत है, हुसैन पाक के नारे हैं, लेकिन जमीर हुसैन को आवाज दीजिए। काफिले हिजाज में कोई हुसैन नजर ही नहीं आता। दरियाए दजला और फरात के गेसू तो ताबदार हैं, उसके गेसू तो दराज है, लेकिन काफिले हिजाज में कोई हुसैन नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। इसलिए दुनिया के हुक्मरान अपनी मन मर्जी का कारोबार कर रहे हैं, इसलिए कि उन वक्त के यजीदों को, जो यजीदियत के अलंबरदार हैं, लगाम देने के लिए कोई हुसैनी किरदार हमारे दरमियान मौजूद नहीं। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया, ऐसे मैं छुप कर बैत नहीं करता, यजीद की तायीद नहीं करता, उसको खलीफा नहीं मानता। लोग आजकल के हमारे नौजवान सोचते हैं बैत कर लेते, जान बचती, बच्चे बचते, वतन बचता, इज्जत बचती, आबरू बचती, ये होता, वो होता, वो होता। अल्लाह के बंदो, जो कुछ बचने की तुम बात कर रहे हो, इमाम हुसैन की निगाह में उनके लिए कोई इज्जत ही नहीं थी, इसलिए कि इमाम के नजदीक एक ही मकसद था, दीन जिंदा रहे, दीन का सिस्टम जिंदा रहे। एहतजाज किया आपने एक शराबी के खिलाफ, एक फासिक के खिलाफ, एक फाजिर के खिलाफ, एक दीन के गद्दार के खिलाफ, एक बागी के खिलाफ, एक तागी के खिलाफ, ताकि दुनिया को पता चले जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीन के सिस्टम को बचाने के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीन के इक़दार को बचाने के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीन की आबरू को बचाने के लिए। जिस वक्त इमाम ने कहा मैं बैत नहीं करता, पब्लिक जमा करो, उसके बाद देखा जाएगा, तो मरवान बिन हकम ने कहा कि वलीद, अगर ये आज तेरे चुंगल से निकल गए तो फिर कभी तू इन पर काबू ना पा सकेगा। यजीद का खत जो तुझे आया है, यजीद के खत का मजमून भी ये था, हुसैन से, इब्ने जुबैर से, इब्ने उमर से बैत लो, बैत नहीं करते तो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनके सर को मेरे पास भेज दो। यानी अब अव्वल दिन से कत्ल की बात और शहादत की बात चल रही थी। कुछ लोग उसको बेचारे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं किसी का तस्करा इस वक्त नहीं करता, क्योंकि वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं कि अभी हम कुछ बातें करें। मुझे करबला पढ़नी है, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आज यजीद का दिफा किया जाएगा तो अच्छी तरह याद रखना, चंद सालों के बाद दीन का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई जवाब नहीं दे सकोगे, दीन का दिफा नहीं कर सकोगे। इसलिए हुसैन को पेश करो। कौन हुसैन? 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसके लिए कहा, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दी पनाह अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। अंदाजा फरमाए, हुसैन शाह, हुसैन
حسین بادشاہ، حسین دین کو پناہ دینے والے، سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد محافظ امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ امام گھر کی طرف جب بڑھنے لگے تو مروان نے کہا انہیں قتل کر دے۔ آپ جاتے جاتے کھڑے ہو گئے۔ جرت تھی، حسین جرت کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین عرش کی دو تلواریں میرے بھائی، زمین کی تلوار ایسی ہوتی ہے تو جسے عرش کی تلوار خدا نے بنایا ہو وہ کیسے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین عرش کی دو تلواریں ہیں۔ وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بہادر ماں کا دودھ پیا تھا، بہادر باپ کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور کائنات کا سب سے بہادر انسان جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، سب سے طاقتور انسان جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پہاڑ جس قرآن کے بار کو اٹھا نہ سکے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ جس قرآن کے بار کو اٹھا نہ سکے، وہ بار سینہ محمد الرسول اللہ نے اٹھایا تھا۔ ایسی طاقتور ہستی کی گود میں حسین پاک نے پرورش پائی تھی، رسول اللہ کی سید المعصومین کی گود میں میرے امام علی مقام نے پرورش پائی تھی۔ امام ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ولید تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا؟ اور فرمایا او ابن زرقا کے بیٹے۔ اب جا کر کے کتاب میں ڈھونڈنا یہ زرقا کون تھی۔ اس کا مطلب یہ جتنے لڑے ہیں کوئی شریف نہیں تھا۔ ہاں، زرقا کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن نوجوانوں کو کہوں گا یہ جتنے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آپ ڈھونڈ لیں گے۔ امام حسین نے بڑی شرافت کے ساتھ اس کو بے حجاب فرمایا۔ یہ امام حسین کی شرافت۔ او ابن زرقا، او زرقا کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ مروان کو کہا۔ اب مروان وہ ہے کہ جس پہ اس کے باپ پہ حضور نے لعنت فرمائی، اور اس کے باپ کو کان پکڑ کے مدینہ منورہ سے باہر کیا تھا۔ مروان بھی کچھ لوگوں کا ہیرو ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین جو دشمن کے لیے چادر بچھائیں، آخر مروان کا باپ کتنا کمینہ ہوگا کہ حضور کان پکڑ کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر کر۔ یہ باتیں اس کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، او ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہی قتل کریں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ولید نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، اس کی بات میں نہ آئیں۔ اور آپ جب گئے تو ولید نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر پوری دنیا کی دولت بھی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں امام حسین کو شہید کر دوں تو میں امام حسین کو شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو جو شہید کرے گا وہ رسول اللہ کو منہ کیا دکھائے، حضور کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد آپ نے گھر والوں سے کہا اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو ہم مدینہ کو چھوڑ دیں۔ یہ اس منزل پر آنے کے بعد کیا مسلمان نوجوانوں کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ دین کتنا اہم ہے کہ امام علی مقام جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے، حفاظت دین کے لیے جس مدینہ منورہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کیا ہستی ہے امام حسین، اسی مدینہ منورہ کو جس میں آپ اب اللہ اکبر تقریباً 55 سال زندگی کے مدینہ طیبہ میں گزار دی، فرماتے ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو۔ کون کون جائے گا؟ تو کہا محمد بن حنفیہ نہ جائیں گے، عبداللہ ابن جعفر نہ جائیں گے، بی بی سغرا نہ جائے گی، باقی سب چلنے کی تیاری۔ یہ چند لوگوں کے نام میں نے لے لیے۔ اس کے بعد امام نے کہہ دیا چلنے کی تیاری کرو، تو تیاری ہونے لگی۔ جیسے ہی مدینۃ الرسول میں سورج غروب ہوا، خاندان نبوت کے یہاں آنسوؤں کی برسات ہے، اونٹ تیار ہو رہے ہیں، کجاوے کسے جا رہے ہیں۔ بیبیوں کے لیے پردے کا انتظام ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے شام اپنی سیاہ زلفوں کو مدینۃ الرسول کے
उफुक पर दराज करती है और शाम की जवानी रात की सियाह जुल्फ़ों के बुढ़ापे में तब्दील होने लगती है और फिर सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में सन्नाटा छा जाता है। कुदसियान फलक रात के आखिरी हिस्से में दुरूदों के गजरे लेकर बारगाह रिसालत की तरफ नुज़ूल करते हैं। ऐसे में जब सबके दरवाजे बंद थे, अगर दरवाजे खुले थे तो एक ही ख़ानदान के, वो ख़ानदान नबुव्वत के दरवाजे थे। किसी के आंसू न थमते थे, हम मदीने से चले जाएंगे, हम मदीने से चले जाएंगे। जो लोग 10 दिन के लिए जाते हैं, 8 दिन के लिए जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, जब जाने का वक्त करीब आता है तो कहने वाले कहते हैं, या काफिलती ज़ीदी अजलक रहमे बर हसरत तशना लबक मुरजियारा लर्जे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना। ऐ मेरे काफिले मुद्दत को बढ़ा दे, मुद्दत क़याम को, और मुझे ये ना कह के मदीने से जाना है, इसलिए कि कैसे जाऊं, मेरा दिल तो मदीने से जाने की बात को सुन करके धक धक कर रहा। हाय हाय हाय, 8 दिन में क़याम करके जब आदमी अपने बिस्तर को, अपने सामान को बांधता है तो ऐसा लगता है कि अभी रूह निकल जाए। उस वक्त तो बंदे कुछ दुआ भी करते हैं, मौला इससे पहले कि यहाँ से हम परवाज करें फ्लाइट के अंदर, हमारी रूहें परवाज कर जाए। जो 8 दिन क़याम करते हैं, 15 दिन क़याम करते हैं, महीना भर क़याम करते हैं, उनका ये हाल है। और फिर जिनका सिर्फ मदीने मुनव्वरा से रूहानी रिश्ता है, उनकी तड़प का ये हाल है। जिनका मदीने मुनव्वरा से रिश्ता था, हाय हाय, सब कुछ था। इमाम हुसैन का मदीना तैयबा के अंदर, माँ का मज़ार मदीने में है, माँ जाए हसन मुश्तबा का मज़ार मदीने मुनव्वरा में है। अल्लाह अकबर, खालू उस्मान गनी का मज़ार मदीने मुनव्वरा में, नाना का मज़ार मदीने मुनव्वरा में है, दादा हज़रत अमीर हमजा का मज़ार मदीने मुनव्वरा में है, दूसरे दादा हज़रत अब्बास का मज़ार मदीने मुनव्वरा में, सब कुछ मदीने तैयबा में। दादी फातिमा बिनते असद का मज़ार मदीने मुनव्वरा में। क्या क्या बताएं मदीने में क्या था, अल्लाह अकबर। लेकिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मगर अब ज़मीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। हौसला देखो, हिम्मत देखो। इमाम उस पुरअज़्म हस्ती का नाम है। इमाम ने फरमाया सामान बांधो, सामान इधर बांधा जा रहा है, तैयारियां हो रही है। उधर इमाम आली मकाम अब रोज़े रसूल पर जाने की तैयारी करते हैं। अल्लाह अकबर, कभी बीबियों को संभाला देते हैं, कभी बहनों को सहारा देते हैं, कभी भतीजों को सहारा देते हैं, इसे संभालें कि उसे संभालें। क्या इम्तिहान का आगाज हुआ है। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब है। यही वो शब है जिसकी सुबह को इमाम आली मकाम मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए थे। उसने इत्तेफाक देखो, 4 शाबान को विलादत हुई है और 4 शाबान की शब ही को इमाम आली मकाम एक तारीखी रिवायत के मुताबिक मदीने मुनव्वरा से हमेशा के लिए कूच करने वाले हैं। इम्तिहान का आगाज तो देखें, कभी बीबियों को तसल्ली, कभी बहनों को तसल्ली। अल्लाह अकबर, महज चश्मे तसव्वुर से अगर हुजरे इमाम का हम तसव्वुर और ख्याल करें तो क्या हाल होगा। कभी बेटी सकीना को सीने लगाते हैं, कभी बेटी सुगरा की जिद का, और उनकी हट पर सर पर हाथ फेर फेर कर कहते हैं, सुगरा तुम्हें यहीं रहना, इसलिए कि तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी की वजह से हम तुम्हें यहीं छोड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह जब सेहत होगी हमें खत लिखना, बहुत जल्द तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लिया जाएगा। जहां भी होंगे इत्तला करते रहेंगे, खुतूत भेजते रहना, आगाज अपने हालात से जो वो वाकिफ कराते रहना। बीबी सैयदा उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की ज़ौजा इमाम से कहती है, इमाम मदीना सुना हो जाएगा, मदीना रसूल में क्या रह जाएगा, तुम रसूलुल्लाह की गोया के नवासा होने के एतबार से आखिरी निशानी हो, न जाना हुसैन। इमाम सैयदा उम्मे सलमा से इमाम कहते हैं, नानी जान, अम्मी जान, मुझे जाना होगा, मेरी जिम्मेदारियां हैं। बिल आखिर इमाम इधर सारी तैयारियों से फारिग होकर के उधर जो है अल्लाह अकबर मज़ार रसूल की तरफ जाते हैं। माँ की बारगाह में हाज़िरी दी, भाई की बारगाह में हाज़िरी दी, दादा सैयदुश्शुहदा मेरे हमजा की बारगाह में हाज़िरी दी, और उसके बाद आखिर में मेरे इमाम नाना की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब उस बारगाह आली जा का तसव्वुर करते हैं, क्या कैफियत हुई होगी। जब एक आशिक़े ज़ार आज अलविदाई हाज़िरी देता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। मेरे इमाम की कैफियत का तसव्वुर करें।
کریں۔ امام علی مقام ہاتھ باندھ کر دست بستہ نانا کے مزار پر کھڑے ہیں، کبھی لپٹ لپٹ جاتے ہیں، پورا وجود جانے کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ امام علی مقام کے آنسو رکتے نہیں، آنسوں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی ہے، موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اللہ اکبر ساون بھادوں کی طرح بہتے ہیں، اور گویا تصور کی آنکھوں سے دیکھو تو یوں لگتا ہے امام حسین نے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے بعد اب نانا کی بارگاہ میں یوں حاضری لگائی ہوگی، نانا جان اب آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ او میرے نانا، آپ اپنے اس نانا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کا مدینہ آباد رہے، جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے درود و سلام پیش کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن اب اتنا بڑا محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی درود و سلام کی نظریں لے کر نہ آ سکے گا۔ نانا کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہوگی، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں بٹھا کر کے گشت کرایا تھا، جس کو زلفیں تھمائی تھی، آج وہ حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینے سے جاتا ہے۔ نانا جان اب کبھی میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، مجھے یوں لگتا ہے آپ کی امت نے دیکھے میرا کیا حال کیا۔ نانا آپ کا حسین جاتا ہے، ذمہ داریوں کا بار لے جاتا ہے، میرے نانا بس میرے لیے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں تو اس وقت میرے پاس صبر موجود رہے، میں استقامت کا جبل شامخ بن کر کے ان کے درمیان کھڑا رہوں۔ نانا جان جس وقت قاسم کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اس وقت میرے نانا میں صبر کا پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہا۔ نانا جان جس وقت میری لاش پہ گھوڑے دوڑے اس وقت بھی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا رہا۔ میرے نانا جب میری بیویوں کے خیمے جلائے جاتے رہے، بیویوں کی چادریں چھینی جاتی رہے، انہیں بھی صبر کے لیے دعا فرمائے، نہ جانے کیا کیا عرض معروض ہوئے ہوں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا یہ عرض معروض محض چشمے تصور سے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرض معروض کے درمیان موٹے موٹے آنسو قبر رسول پہ نچھاور ہوتے ہیں، اور ایسے میں میرے امام ابھی سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں تھے، یہ کہتے ہوئے کہ نانا میری روح جسم سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا یا رسول اللہ، لیکن لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے۔ ایسے میں سوتے اور جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھے میرے مولا حسین۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے آقا تشریف لائے، سینے سے لگایا اور فرمایا حسین مدینے سے جا رہے ہو، اور یہ کہہ کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میرے امام نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار سینے سے چمٹاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تمہیں بہت دکھ اٹھانا ہے، تمہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی نانا جان زمین پھٹ جائے، آپ کے بازو میں زمین میں سما جاؤں۔ فرمایا نہیں، آپ کے مقدر میں جو شہادت لکھی ہے اس شہادت کا شرف تم کو پانا ہے۔ حسین تمہیں کربلا جانا ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ پھر بہت سی باتیں کی گئی، امام کی آنکھ کھلی شوق شہادت میں۔ اللہ اکبر، شوق کہتا ہے رکیے، ذمہ داریاں کہتی ہے چلیے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جد علیہ السلام پلٹے، قبر رسول سے مزار رسول سے 2 قدم آگے بڑھے، پھر واپس آئے، ایک بار پھر دیکھے، پھر پلٹے، 4 قدم چلنے کے بعد پھر پلٹ کر آئے، ایک بار نانا کا مزار پھر دیکھے، پلٹتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے حسین صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی حدوں سے باہر بھی جانا ہے،
میرے امام آخرکار نکلے۔ اللہ اکبر۔ ایک کشتہ عشق رسول نے بڑی خوبصورت بات لکھی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، اور میناروں نے کھڑے ہو کر کے تعظیم دی، اور کربلا کا مسافر مسجد نبوی سے یوں نکلا کہ مسجد کی در و دیوار گردن اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ امام گھر پہنچے، گھر میں کوہرام مچا تھا، قیامت صغریٰ قائم تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس قیامت صغریٰ کو قیامت صغریٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اہل تصور، اہل کشف صرف تصورات کی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں۔ سیدہ صغریٰ کہتی ہوگی بابا مجھے لے چلو، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، سواری پر جگہ نہ ہو تو پیدل چل لوں گی، اور بیماری کی بات ہے تو میں بیمار بھی نہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، ہزار بیماریوں کے بعد سیدہ صغریٰ نے کہا بابا میں چل سکتی ہوں، مجھے صحت ہے، میں تندرست ہوں۔ بستر پہ پڑی ہوئی صغریٰ نے پوری طاقت کو سمیٹا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر کے بتایا بابا میں چل بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں، کھڑی بھی ہو سکتی ہوں، یہ دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ پوری طاقت کو سیدہ صغریٰ نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیماری سے سیدہ کی شہزادی نے جنگ کرنا چاہا، بیماری ظالم ہار جیت گئی۔ سیدہ کی شہزادی بیماری کے سامنے زمین پر آ گئی۔ آقا نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال میں آپ کو ضرور بلاؤں گا، اطلاع کرنا، صحت کی اطلاع دینا۔ بالآخر اصغر کا جھولا تیار ہے جانے کے لیے۔ ننھا سالی اصغر، 1 مہینے کے کئی کم و بیش جس کی عمر ہے، ننھی ننھی پسلیوں والا وہ شہزادہ اٹھا لیا گیا، اور سیدہ صغریٰ نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے کرتے بھی جسم کو دور رکھا کہ میرا بخار میرے اصغر کو نہ چھو جائے۔ بہت جلد صحت کے بعد ملاقات کریں گے۔ اہل تصور اس تصور کو کہاں تک باندھے؟ بالآخر اللہ اکبر، اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا، اور کربلا کا وہ چند رکنی قافلہ سواریوں پہ بیٹھا، اور رات کے آخری پہر میں جو سب کچھ مدینے کا تھا، مدینہ منورہ میں جس کا سب کچھ تھا، آج وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ جانے والا قافلہ پلٹ پلٹ کر کبھی مسجد نبوی کو دیکھتا، یا یوں لگتا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار اچک اچک کر کے اس کو دیکھتے اور سلامی دیتے۔ اسی حالت میں کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے، کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے۔ اچانک اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں سے اتنی گرد اٹھی کہ وہ چند رکنی قافلہ اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد اس سے پہلے کہ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی، کربلا کا یہ چند رکنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہو گیا، حرم رسول سے حرم خدا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں امام کے دل پہ کیا گزری وہ تو میرا امام جانے، لیکن بس ہم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی رستے میں، امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال مکے کا ارادہ ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے کہا مکہ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ بالآخر میرے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام چند دنوں کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب آسونا ہوا، مدینے میں دھومیں مچی تھی، لیکن آج کا دن ہے، مدینہ سونا کر گئے کربلا والے، اور مکے میں دھومیں مچی ہے۔ حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علی مقام نے وہاں پر قیام فرمایا جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے، ابھی بھی بنو ہاشم کے مکانات وہاں موجود تھے۔ امام نے
نے قیام فرمایا، مکے میں دھومیں مچی، امام آ گئے، نواس رسول آ گئے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے ہوئے تھے، ابن زبیر وہاں موجود تھے، ابن عمر موجود تھے، سب نے کہا امام یہیں رہیے، یہاں سے آپ نہ جائیے۔ اور جب کوفہ والے فسادیوں کو، بدنہادوں کو پتہ چلا کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن بیٹھا، امام نے بیعت نہیں کی، تو امام عالی مقام کو انہوں نے سارے کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے امام کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد خط آیا، ایک خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھ دیے۔ امام علی مقام نے 150 خطوط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ چچا بھی لگتے تھے، چچا لگتے تھے رشتے میں، اس لیے کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ نانا بھی لگتے تھے، چونکہ وہ رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے کئی رشتے تھے، بڑا پیار تھا۔ ابن عباس نے پیشانی چومی، اس وقت ابن عباس کہتے ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں، آسمانوں میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، آپ مصباح الہدیٰ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو کائنات سونی ہو جائے گی۔ کوفی وعدہ خلاف ہے، بدنہاد ہے، فسادی، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئیں اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت میں ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، آپ کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم تو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ چاہتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جان بڑی پیاری تھی، میں کیا کروں، میں دین بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا، آپ کے ابا کو کس نے شہید کیا؟ کوفہ والوں۔ آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے؟ کوفہ والوں۔ کس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا؟ کوفہ والوں۔ ساری چیزیں بتائی۔ آپ ایک کام کریں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے کسی معتمد کو، اپنے خاص آدمی کو بھیج دیں۔ امام علی مقام کے کئی چچا زاد بھائی تھے، کئی چچا زاد، اس میں سے حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور یہ مولا علی کی جو دوسری بیوی تھی، حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تھی، ان کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی اس رشتے سے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی لگتے تھے، اور بڑے ہوشیار آدمی تھے، دانا آدمی تھے، اور امام علی مقام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے۔ بہنوئی ہونے کے بعد، چچا کا بیٹا ہونے کے بعد امام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے، تو امام نے فرمایا مسلم ابن عقیل آپ تشریف لے جائیں میری نائب بن کر، اور آپ ان سے بیعت لیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عقیل کے شہزادے، عقیل سگے چچا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، مولا علی کے سگے بھائی، حضرت عقیل، حضرت جعفر سگے بھائی ہیں، مولا علی کے حضرت عقیل سگے بھائی ہیں، طالب سگے بھائی، یہ سب سگے بھائی ہیں، اور عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں تقریباً 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایک روایت کے مطابق 17,000، اور ایک روایت جو بیان کی گئی 40,000، مختلف راوی ہیں، 18,000، 17,000، 40,000، یہ روایت اتنی بڑی، بعض لوگوں نے 4,000 بھی لکھا، جو بھی روایت، لیکن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کا بیعت کرنا یہ بڑی بات تھی۔ اسی کوفہ کے اندر یزید کے حامی بھی رہتے تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر، مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آئے، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے، اگر اپنا تخت چاہتا ہے، یہ آدمی نرمی کرتے ہیں، نعمان بن بشیر جو کوفہ کے صوبہ دار تھے، گورنر تھے، کوفہ تھے، یہ جو ہے بڑی نرمی کرتے ہیں، اگر تو اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو جلدی سے کسی سخت انسان کو بھیجے۔ یہ تیز رفتار سواری سے خط کوفہ سے دمشق پہنچا، اور یزید اس وقت شراب پیتے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مشیر خاص
اور یار خاص، اس کا قریبی دوست جس کا نام سرجون تھا، تو اس شخص نے یزید نے پوچھا کہ تو میرا خاص آدمی ہے۔ مورخین نے اس کے بارے میں دو باتیں کہی، ایک یہ کہ وہ یہودی النسل تھا اور ایک کہ وہ عیسائی تھا، دونوں اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن تھا یزید کا لنگوٹیا آدمی۔ تو یزید نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس پر، تو اس نے سرجون نے اس کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت دل انسان چاہیے نپٹنے کے لیے، اور تیرے پاس ابن زیاد سے زیادہ سخت انسان کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کسی طرف کوئی اشارہ کرنے کی، صرف آپ کو تجربے کے لیے، آپ پڑھو گے علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو، تو پتہ چلے گا ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، سخت جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے زبردستی نہیں ہو جاتے، اوپر بڑی گڑبڑیں ہوتی ہے تب کوئی ظالم پیدا ہو، ظالم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ جو ابن زیاد تھا، اس کا باپ زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد کا نام آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو کیا ملے گا؟ ابن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زیاد، بلکہ زیاد کا ایک معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، زیاد مطلب زیادہ، کثیر۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو زیاد اس لیے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو زیاد کہا۔ یہ ہے زیاد کی تاریخ۔ یہ میں تاریخ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر زیاد اس کا نام بھی رکھا جائے تو اس کی ماں بہرحال کوئی شریف عورت نہیں تھی، تو یہ زیاد کا بیٹا ابن زیاد تھا، ٹھیک۔ اور مروان کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کو گھٹی دینے کے لیے لایا گیا تھا مروان کو، تو حضور نے گھٹی نہیں دی، فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ آقا نے اس کو واپس کر دیا۔ یعنی آپ سمجھیں معاملات کو، یہ کوئی جو حادثاتی اتفاقی معاملات نہیں ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت سے 200 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کو شہید کریں گے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ دو امام حسین کی ولادت کے 200 سال، ایک ایسا گرجا جو رسول اللہ کی آمد کے صدیوں پہلے موجود تھا، اس پر غیبی قلم سے لکھا یہی عبارت تھی، بلکہ لوگ اس کو شعر کہتے ہیں، یہ عبارت تھی کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کریں گے وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی شہادت امام حسین بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی اس کے چرچے تھے۔ یہ کوئی حادثاتی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوں ہی بھول جائے۔ تو ابن زیاد کو کہا کہ یہ چونکہ، اور یزید اس سے بڑا ناراض تھا، وہ تھا بصرہ کا حاکم، اس کو بصرہ سے بھی ہٹانے کا چکر چل رہا ہے، لیکن جب یہ معاملہ آ گیا تو جلدی سے اس نے خط لکھا کہ تو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کر اور تو جلدی سے کوفہ جا۔ اور وہ کوفہ گیا۔ اب زیاد کی ابن زیاد کی ماں مرجانہ، وہ بھی الگ میٹر ہے۔ ابھی میں ان کی ماؤں کو ہی پڑھنے لگوں گا تو بالکل عنوان ہی ختم ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے کہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا، ہمیں اہل بیت کا خون کی شرافت ہے، یہ دودھ کی نجابت ہے تمہاری ماؤں کی، ہماری ماؤں کی، یہ برکتیں ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفد۔ جو ابن زیاد حلیہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوا، ابن زیاد جب حلیہ بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار
اس کے گھر میں تھے، ٹھیک اس وقت تک۔ ابھی عبیداللہ ابن مختار کا ذکر بھی کہیں آگے آئے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ جناب بھی بڑے پیارے ہیں، لیکن وہ آگے ذکر آئے گا۔ تو حالانکہ اس نے بدلہ وغیرہ لیا ہے، مختار ابن عبیداللہ ثقفی نے، مختار ابن عبیداللہ ثقفی نے بدلہ لیا ہے۔ اس کو مختار ابن اسد بھی لوگوں نے لکھا، مختار، لیکن مشہور اور معروف مختار ابن عبیداللہ ثقفی۔ تو اس کے گھر رکے ہوئے تھے، تو امام مسلم نے اس کا گھر چینج کیا اور آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر۔ اور یہ جو حضرت ہانی ابن عروہ ہے، یہ صحابی رسول تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ جب ہانی کے گھر آپ پہنچے تو حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد مختار کے گھر سے جو معاملہ ہوا وہ بحث یہاں نہیں بیان ہو سکتی، ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میں جلدی سے شہادت پڑھ دوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ پھر ہم کل، چونکہ 9ویں محرم ہوگی اور 10ویں شب ہوگی، شب عاشور ہوگی، تو ہم کربلا کے واقعات پھر برکت کے لیے پڑھ سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں، اس کی برکت ہر سال یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کربلا سنتے سنتے مجھ سے، اب وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ الحمدللہ 2 نسلیں اب اس کی طرف سے گزر رہی ہے۔ بہتوں کو تو واقعات بھی یاد ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، برکتیں نصیب ہو۔ بلکہ کہیں کہیں تو مجھ سے چھوٹتا ہے تو احباب مجھے کہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی بیان کر دیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ میری نجات کا سبب بنا دے، اس کو آپ سب کی نجات کا سبب بنا دے۔ آل رسول تعریف کے محتاج تو ہیں نہیں، ہم نے کیا ان پہ احسان کرنا ہے یا ان کے ذکر پہ؟ ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو چنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے آخری دم تک یہ نوکری اللہ پاک اہل البیت کی لیتا رہے، دنیا بھر میں لیتا رہے۔ تو میں جلدی سے بات پڑھ دوں کہ امام مسلم ہانی کے گھر دروازے پہ پہنچے۔ ہانی بیمار تھے، ہانی بیمار تھے، ان کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے تو کنیز آئی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو حضرت ہانی نے جلدی سے بلایا اور پھر آپ کو کہا کہ معاملہ کیا؟ آپ نے سارا معاملہ بتایا اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دی۔ اور ایسی تعلقات ہیں، رابطے ہمارے ہیں ابن زیاد سے۔ میں بیمار ہوں، اس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے دیکھنے آئے گا۔ شکایت کا ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا، کیا بات ہے ابن زیاد، تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے جو بھی شکایتیں کی۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، رات کو آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرے پاس دیکھنے آئے گا، میں اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دوں گا، اتنے ٹائم میں آنا اور آپ اس کا قصہ تمام کر دینا، پورا کوفہ اپنا ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بہت اچھا۔ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا، اعادت کے لیے آیا۔ حضرت ہانی نے اپنا امامہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار اتار کر رکھا، پھر پہنا، اتار کر رکھا، پھر پہنا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہ آنا تھا نہ تشریف لائے۔ پھر آپ نے شعر پڑھا، آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اے میرے محبوب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی تو پلا دے، تو کہاں ہے او میری سلمہ، تو کہاں ہے او میری لیلا، تو کہاں ہے کہ تو مجھے پانی تک نہیں پلاتی۔ یہ باتیں آپ نے اشعار میں کہا، یہ عرب کے لہجے میں اشارے تھے۔ تب بھی حضرت امام مسلم تشریف نہیں لائے، تو ایسی حالت میں اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو کوئی شک ہوا، یا اس کو بڑا چتر چالاک تھا، وہ اس کو شک ہوا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اچھا چلتے بعد میں ملتے، نکل کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، کہا اے شہزادہ رسول، نواز رسول، کتنا اچھا موقع تھا، یہ موقع کب آئے گا؟ آپ نے کیوں اس کو نہیں مارا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، تلوار لے کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، نانا کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو دھوکے سے قتل نہ کیا کرو۔ ہم خاندان نبوت کے لوگ اگر حدیث پر عمل نہ کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور کی حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کہا ٹھیک، اب کیا کر سکتے ہیں، جو تقدیر کا ہے۔ بالآخر جاسوس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن اوسجا کے پاس جاسوس پہنچایا گیا۔ مسلم بن اوسجا بھولے بھالے آدمی تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا ایک
कासिद जिसका नाम माकिल था, वो माकिल बदबख्त पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा मैं आले रसूल का गुलाम हूं और उस कोफा में है। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा भाई अहले बैत से हमारा क्या रिश्ता, हमारा क्या ताल्लुक, आप मेरे पास छोड़ो कहीं और जाओ। का नहीं नहीं, आपके पेशानी का नूर बता रहे कि आप अहले बैत के आशिक हैं, उसी पर आप पिघल गए, सारी सच्चाई बता दी, ले जाकर इमाम मुस्लिम से मिला दिया। इमाम मुस्लिम के पास क्या गया, नजराना पेश किया, रात भर बैठ के सारी बातें सुनता, ये लाता, वो खिलाता, वो खिदमत करता और सारी बातें सुन करके जाके इब्ने जियाद को लगा दिया। इब्ने जियाद ने हजरत हानी को बुलाया, जब बुलावा किया हानी तशरीफ ले गए तो कहा, सलाम का जवाब तक न दिया, मुंह फेर लिया। हानी ने कहा कि क्या है, तो कहा अच्छा आप पूछते हो क्या है, मुस्लिम को अपने घर छुपा रखा है और कहते हो क्या है, कहा नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। तब उसने माकिल को आवाज दी, वो आया बदबख्त, जब सामने आया इसको पहचानते हो, हाँ पहचानता हूं। बाद में हजरत हानी को उसने जो है वो कहा कि मेरे हवाले कर दूं। फरमाया अगर इमाम मुस्लिम मेरी बगल में भी छुपे हों तो मैं तेरे हवाले न करूंगा, नवासे रसूल के लिए मैं सब कुछ गंवा सकता हूं, लेकिन मैं उसमें 12-15 लोग हजरत हानी ने मारे और जब इब्ने जियाद बढ़ा तो उस पे भी तलवार का वार किया, लेकिन ये उस बदबख्त का नसीब कि उसने खुद की लोहे की टोपी पहनी थी, वो उसकी वजह से वो बच गया और उसने जो डंडा उसके हाथ में लोहे का था जोर से हजरत हानी को मारा, उनका सर फट गया और फिर वो लाचार हुए, आपको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उसने कहा कि जाओ उन्हें ले करके आओ हानी के घर से। हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला को पता चला कि हानी को शहीद कर दिया गया, या अफवाह उड़ी। हजरत इमाम मुस्लिम बाहर निकले, जब वो बदले का ऐलान करते हुए 4000 कूफी आपके साथ हो गए। उधर से उनके सरदारों को पकड़ लिया गया था, उनको धमकाया, किसी को लालच दी। 4000 कूफी साथ चले थे, आखिरी में 500 कूफी साथ रह गए मगरिब का वक्त। हालांकि घेराव जब हो गया था उसी वक्त काम तमाम हो जाता, लेकिन इमाम कहते थे जंग शुरू नहीं करेंगे जब तक के तहकीक ना हो जाए। आखिरकार छटते छटते 500 बचे, मगरिब की अजान की आवाज आई, कोफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, 500 लोग पीछे थे। मगरिब का जब नमाज शुरू की, सलाम फेरा तो एक भी नहीं था। इमाम आली मकाम हज़रत का तसव्वुर करके फूट फूट कर रोने लगे। ये सब साथ छोड़ दिए और उसके बाद मस्जिद के बाहर निकले, सब के दरवाजे बंद। एक औरत अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, तो नाम की, उसके घर गए। आखिरकार उसका बेटा भी जासूस निकला और फिर उसने जो है इमाम मुस्लिम की जाके वहां मुखबिरी कर दी। 300 लोगों के साथ इब्ने जियाद ने भेजा। इमाम मुस्लिम नमाज तहज्जुद में मसरूफ थे, ऐसे में घोड़ों की टापों की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आपने समझा मुझे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। जल्दी से आपने अपनी तलवार को संभाला और उसके बाद 300 लोगों से मुकाबला किया। तकरीबन 180 लोगों को तन्हा इमाम मुस्लिम ने अपने हाथ से कत्ल किया। और वो जब देखे इमाम मुस्लिम की बहादुरी को, तो फिर वो ऊपर से पत्थर फेंकने लगे। आपका होंठ कट गया, नीचे का ऊपर का होंठ कट गया, उंगलियां कट गई। और जब जख्मी शेर की तरह आप जो वो थक गए, तो आपने जो है वो पीठ लगा दी तौआ के मकान की दीवार से। और उसके बाद इब्ने अशअत जो जालिम है, ये इब्ने अशअत बिनते अशअत, ये नाम आप बहुत सुनेंगे, इसका ताल्लुक क्या है वो मैं आपको कभी इंशाअल्लाह उस पर ही बताऊंगा। ये इब्ने अशअत बिनते अशअत, ये जो सब आते हैं मामलात के अंदर, ये भी बड़ा बदतरीन जो है वो सिलसिला इन लोगों का, वो कभी उस पर भी इंशाअल्लाह जिक्र होगा, बात होगी, आपकी मालूमात में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। तो बहरहाल इमाम आली मकाम को इब्ने अशअत ने कहा कि इमाम मुस्लिम को कहा कि मैं आपको अमान देता हूँ। फरमाया मुझे किसी की अमान की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा मैं आपको अमान देता हूं। कहा तेरी अमान मुझे काम नहीं आएगी, लेकिन अगर तू अमान देता है तो ठीक है। खच्चर पे बिठा लिए गए। जैसे ही कूफा के जब वो गवर्नर हाउस की तरफ बड़े, तलवार निकाल ली गई। इमाम ने गुस्से से कहा कहां गई बदबख्त तेरी अमान, ये पहला धोखा है। और उसके बाद जब कूफा के गवर्नर हाउस में तशरीफ ले गए तो इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको सलाम नहीं किया इब्ने जियाद को। तो उसके चमचे ने कहा अब सलाम नहीं करते। फरमाया कि तू ये मेरी जान का खात्मा चाहता है, मैं इसकी सलामती क्या चाहूं। अलबत्ता किसी फासिक को सलाम दे गैर मामलात जो बातें हुई, बिलाखिर ये हुआ कि
امام نے فرمایا کہ مجھے تو امان دے کر کے بلایا گیا، لیکن اس نے کہا اچھا آپ کیوں یہاں آئے تھے؟ امام علی و امام مسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں خط لکھے تھے، اب انہوں نے جو ہے وہ وعدہ توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تو جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اس سے پہلے میری وصیت مجھے کرنا ہے، وصیت کرنے دو۔ پورے مجمع پر آپ نے نظر ڈالی تو عمر بن سعد جو ہے، عمر بن سعد اس بدبخت کو دیکھا تو کہا کہ میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ بالآخر یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا کہہ رہا ہے تو سن لے، یہ تیرے رشتہ داری ان سے ہوتی ہے، سعد ابن ابی وقاص، کیونکہ اس کے والد تھے سعد بن ابی وقاص۔ تو عمر سعد سے کہا کہ کچھ سن لے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا 3 وصیتیں ہیں، 700 مجھ پہ قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، اور میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور امام حسین کے پاس کوئی آدمی بھیج دینا، کیونکہ وہ میرے خط کو پڑھ کر کے واپس نکل چکے ہوں گے، ان کو منع کر دینا کہ وہ نہ آئے۔ بالآخر یہ تینوں اپنے وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد اس نے تینوں وصیتیں بتا دی تو ابن زیاد ہنس کے کہنے لگا کوئی کسی خیانت کرنے والے کو بھی امانت دیتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر کہا کہ اوپر لے جاؤ کوفہ کے دارالعمارت کی چھت پر، اور لے جا کر ان کی گردن اڑا دو اور ان کے جسم کو نیچے پھینک دو۔ کوفی لا یوفی سب تماشائی بن کر کے کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا ظالموں، میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا، اب میں روتا ہوں کہ حسین پاک تم پہ اعتماد نہیں کرتے، مگر میرے خط کا اعتماد کر کے وہ تشریف لائیں گے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 9 تاریخ تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تاریخ تھی۔ بہرحال امام علی مقام علی جد علیہ السلام اللہ اکبر ادھر سے نکل رہے تھے، اور ادھر کعبے کی طرف رک کر کے امام مسلم ذکر اذکار اور درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ کہتے تھے اے ہوا کاش کوئی ایسا کر دے کہ میرے حسین تک میری اطلاع پہنچا دے کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ آخرکار کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے امام مسلم کی گردن اڑا دی گئی، اور آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا گیا، اور آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ سر یزید کی طرف روانہ کر دیا گیا، حضرت ہانی کا بھی اور حضرت امام مسلم کا بھی، اور دونوں کے جسم کو قصابوں کی دکان پر پھر آپ کی بہت بعد میں جا کر تدفین ہوئی۔ گویا یہ کربلا کی پہلی شہادت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفل قبول فرمائے۔